بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، آپ کو انفارمیشن پوائنٹ کے پلیٹ فارم پر ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ سامعین، آج پوری دنیا میں نوول کرونا وائرس کا شور و غوغا اور طوفان مچا ہوا ہے۔ کچھ ممالک تو اس کے ڈر سے اپنا پورا کا پورا ملک لاک ڈاؤن کرنے کا اعلان کر چکے ہیں۔ اس وائرس کی ہولناکیاں اور طوفان بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ سامعین و ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو کے اندر ہم جانیں گے کہ کیا اسلام اس بات کو مانتا ہے کہ ایک بیماری ایک فرد سے دوسرے فرد کو لگ سکتی ہے۔ ہمارا پیارا مذہب اس حوالے سے ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے اور اپنے ماننے والوں کی زندگی کے ہر لمحہ میں رہنمائی کرتا ہے۔ یہ ایک مکمل دین ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ اسلام دین کامل ہے اور یہ سچا اور سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ جو بیماری ایک فرد سے دوسرے فرد میں منتقل ہو جائے اسے متعدی مرض کہا جاتا ہے۔ کچھ امراض ایسی ہوتی ہیں جو ایک فرد سے دوسرے فرد میں منتقل ہو جاتی ہیں، اور کچھ امراض ایسی ہوتی ہیں جو ایک فرد سے دوسرے فرد میں منتقل نہیں ہوتی ہیں۔ جو ایک سے دوسرے میں منتقل نہیں ہوتی ان کو غیر متعدی امراض کہا جاتا ہے۔ سامعین و ناظرین، ایک بیماری ایک فرد سے دوسرے فرد کو لگ سکتی ہے کہ نہیں، اس بارے میں آپ کے ساتھ دو احادیث شیئر کرتا ہوں۔ ان احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو طب نبوی کی کتب میں نقل کیا گیا ہے۔ امام ابن القیم الجوزیہ اور دیگر مؤلفین نے ان احادیث کو نقل کیا ہے۔ پہلی حدیث یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک اعرابی نے اونٹوں کی چراگاہ کے درمیان ایک باڑ لگا رکھی ہے۔ ایک اونٹ ایک طرف چر رہا ہے اور باقی تمام اونٹ دوسری طرف چر رہے تھے۔ تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعرابی سے، جو کہ اس چراگاہ کا مالک تھا، یہ سوال کیا کہ کیا اس ایک اونٹ کو اکیلا کیوں چھوڑ رکھا ہے؟ اسے باقی اونٹوں کے ساتھ کیوں نہیں چرنے دیتے؟ تو اس اعرابی نے جواب میں بتایا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو اونٹ اکیلا چرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے اسے خارش ہے، اسی لیے باڑ لگا کر اسے علیحدہ کر دیا گیا ہے تاکہ اس سے کسی دوسرے اونٹ کو خارش نہ لگ جائے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعرابی کو پوچھا کہ اس اونٹ کو خارش کہاں سے لگی؟ تو اس نے عرض کی کسی اور اونٹ سے۔ تو فرمایا اس اونٹ کو خارش کس سے لگی؟ تو اس نے عرض کی کسی اور اونٹ سے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری بات مان لی کہ یہ بیماری ایک سے دوسرے کو منتقل ہوتی رہی، تو جس اونٹ کو دنیا میں سب سے پہلے خارش لگی اس کو کہاں سے لگی؟ اور یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعرابی کو لاجواب کر دیا۔ یعنی اس حدیث سے پتہ چلا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا مطلب ہے کہ ایک بیماری ایک فرد سے دوسرے کو منتقل نہیں ہوتی، مگر ٹھہریے۔ دوسری حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ تفر من الجذام کما تفر من الاسد، جذام کوڑ کے مریض سے اس طرح دور بھاگو جیسا کہ شیر سے دور بھاگتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے فرمان سے لگ رہا تھا کہ اسلام کا موقف یہ ہے
کہ ایک مرض ایک فرد سے دوسرے فرد میں منتقل نہیں ہوتی، مگر اس فرمان میں آپ کوڑ کے مریض سے دور بھاگنے کا ارشاد کر رہے ہیں۔ تو یہ دونوں فرمان آپس میں متضاد ہیں، دونوں کا مفہوم بالکل الٹ سمجھ میں آتا ہے۔ جب کسی جگہ پر دو احادیث متضاد موقف بیان کر رہی ہوں اور دونوں کا مفہوم آپس میں ٹکرا رہا ہو تو محدثین ان میں تطبیق دیتے ہیں۔ تو محدثین نے ان دونوں احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے بیان کیا کہ اسلام کا موقف یہ ہے کہ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو ایک فرد سے دوسرے کو منتقل ہو جاتی ہیں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جذام کے مریض کے پاس سے بھاگنے کا حکم صادر فرمایا۔ اور اسلام کے نزدیک کچھ بیماریاں ایسی بھی ہوتی ہیں جو ایک فرد سے دوسرے فرد میں منتقل نہیں ہوتی، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اونٹوں کے مالک اعرابی کے ساتھ مکالمہ بتا رہا ہے۔ تو اسلام کے نزدیک کچھ بیماریاں متعدی ہوتی ہیں جو ایک سے دوسرے کو لگ سکتی ہیں، اور کچھ بیماریاں غیر متعدی ہوتی ہیں جو ایک فرد سے دوسرے فرد کو نہیں لگتی۔ لہٰذا اس بارے میں اتباع کرام اور ڈاکٹر ہی بہتر بتا سکتے ہیں کہ کون سی مرض متعدی ہے اور کون سی مرض غیر متعدی ہے۔